جو ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر، اور بڑے عوامی قسم کا ٹاپک ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کبھی سابقہ مجھے نہیں پڑا، سابقہ کا مطلب ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑا نیچرل قسم کا جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے، چاہے گھر ہو، محلہ ہو، آفس ہو، ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوں، کالج میں پڑھ رہے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوں، کوئی جگہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ جہاں پہ کانفلکٹس نہ آتے ہوں۔ کوئی جگہ اگر آپ لوگ ہیں تو پلیز بتائیے گا، صحیح ہے نا؟ تو اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ وہ ابھی جب حضرت آدم اور حضرت حوا نیچے بھی نہیں آئے تھے تو دیکھیں ایک کانفلکٹ تو پہلے ہی ہو گیا نا، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، تو ایک کانفلکٹ تو وہیں ہو گیا نا، ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا نا۔ شیطان نے کہا یار یہ کام جو ہے نا، یہ والا کام تو میں نے میرے نظر میں صحیح نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں، تو اختلاف ہو گیا۔ پھر اور معاملہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی ایک انسٹرکشن دی، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا، وہ بھی کسی بھی وجہ سے وہ درخت کے پاس چلے گئے اور درخت کا پھل بھی کھا لیا جو بھی تھا وہ، اور اس کے بعد پھر کانفلکٹ ہو گیا کہ جس چیز کو منع کیا گیا وہ کام کیا کیا، کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے مختلف جگہوں پہ کہا ہوا ہے، سورہ عرفات میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ لوگ سب نیچے اتر جائیں، اور آپ لوگ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا؟ تو آپ لوگ کیا ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب ہم گھروں میں اتر گئے، اب ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کیا بہن بھائیوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کلیم کرے میرا کبھی اپنے بھائی سے بہن سے اختلاف نہیں ہوا، میرا ماں باپ سے اختلاف نہیں ہوا، میرا اپنی اولاد سے اختلاف نہیں ہوا، پڑھنے والوں کے ساتھ، سفر کرنے والوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے تو بڑی اچھی بات ایک دیکھیں کہی ہے نا، جس کا مفہوم کچھ طرح بنتا ہے کہ انسان کی پہچان کرنی ہو تو یا تو اس کے ساتھ سفر کریں یا اس کو کوئی رقم ادھار دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ظفر صدیقی صاحب اصل میں کیسے ہیں۔ تو بات میں نے کہا تھوڑی سی کر لیں، اور اتنا سنجیدہ موضوع بھی نہیں ہے جتنا سنجیدہ آپ لوگ ہنس گئے، لہٰذا F5 کنٹرول دبا کے تھوڑی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ اسکرین پہ لے کے آئیں، یعنی اپنے چہروں پہ لے کے آئیں۔ یہ چھوٹا سا میرا تعارف ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہمارا ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کے اوپر۔ یہ زیادہ تر انٹریکٹیو ہے، ہم بہت اچھا اس کو اگر انجوائے کریں گے ان چیزوں کو تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے، پھر آپ لوگ اپنے وقت پہ بھی جا سکتے ہیں، صحیح ہے؟ کانفلکٹ مینجمنٹ ایٹ ورک پلیس۔ ویسے تو ہم اچھا ورک پلیس کو فوکس کریں گے، لیکن ہم دائیں بائیں بھی جائیں گے نا، ورک پلیس سے بہتر نہیں ہے ہم اپنے گھروں کو بھی اچھا کر لیں گے، کچھ دیکھیں گے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہماری ویلیوز کیا کہتی ہیں۔ تو پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں کوئی ایسا ہے ہمارے پاس امپلائی جس کا کبھی کانفلکٹ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ جس کا نہیں ہوگا اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، ایسا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنا بتانا ہے بھائی، کوئی ہے ایسا؟ سب کے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے۔ جس کے ہوتے ہیں وہ بالکل فطری طور پہ درست ہے، وہ بالکل انسان ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے یہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ ان نیچرل نہیں ہے۔ اگر کسی کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو یہ ان نیچرل ہے یا نیچرل ہے؟ نیچرل ہے۔ کپڑے پہنیں گے تو آپ نے اگر مٹی میں نہیں بھی کھیل رہے فرض کریں تو مٹی تو آپ سے آگے کھیل رہی ہے نا، مٹی بھی کھیل رہی ہے، پسینے بھی آ رہے ہیں، بجلی جا رہی ہے تو پسینے زیادہ آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے میلے کپڑے ہونا نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں۔ کانفلکٹ ہے کیا؟ کانفلکٹ از اے ڈفرینس آف اوپینینس۔ بڑا آسان ہے، اصل میں کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہمارے خیالات کا جو ہے نا، ہماری رائے کا جو ہے نا، بٹوین پیپل، یہ دو افراد کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ ایک فرد اور ایک قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، گروپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دو گروپس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آپریشن والے ہوں وہ سمجھتے ہوں ایڈمنسٹریشن والے مزے کر رہے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریشن والے ہوں وہ سمجھتے ہوں کہ سارے کے سارے آپریشن والے مزے کر رہے ہیں، نخرے ان کے بہت اٹھائے جاتے ہیں۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ مینوفیکچرنگ پہ کام کرتی تھی، میں سیلز میں تھا، سیلز اور مارکیٹنگ تھی۔ مینوفیکچرنگ والے بہت محنت کرتے تھے، گرمی میں وہ کام کرتے تھے، وہاں شیڈ لگے ہوئے تھے، خوب گرمی ہوتی تھی، پہلے ہی 45 46 گرمی ہوتی تھی گرمیوں کے اندر، اوپر سے مشینوں کی گرمی سے تو وہ 52 56 کے درمیان میں رہتا تھا عام ٹیمپریچر، یعنی گرمیوں کے اندر۔ اس کے کیس میں ہم لوگ سیلز مارکیٹنگ کے لوگ کاروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، جاتے تھے، لوگ ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آتے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ لینے آتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، ہم آرڈر لیتے تھے، ہم جو ہے کمپنی کا پہیہ چلا رہے تھے۔ ہمارے دونوں میں بڑا کانفلکٹ تھا۔ وہ کہتے تھے یار یہ، ہم کہتے تھے پروڈکشن والے مزے میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں،
ہمیں دیکھ کے دھول مٹی چاٹتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ لوگ مزے میں اے سی میں گھومتے ہیں, دعوتیں کھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو یہ مشین پہلے سے اچھی بک رہی ہے. تو یاد رکھیے گا زندگی کے اندر فرد سے گروپ اور گروپ ٹو گروپ, یہ سب جگہ کانفلکٹس ہوتے ہیں. کوئی ڈس ایگریمنٹ, جہاں بھی سوال ہو آپ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا پلیز. کوئی ہمارا کلیئر ہے جی؟ کانفلکٹ کین ناٹ سروائیو. اچھا یہ سروائیو الگ چیز ہے اور اس کی برتھ الگ چیز ہے. پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا باقی رہنا ایک الگ چیز ہے. تو پیدا تو کسی وجہ سے ہو گئی, ہم اس کو ڈسکس ابھی نہیں کر رہے, آگے کریں گے. کین ناٹ بی سروائیو وداؤٹ یور پارٹیسپیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ پیدا تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر میرا کردار نہ ہو. میرا اور ابڑو صاحب کے درمیان میں کل ایک اختلاف ہو گیا. میں نے اپنے دل میں بات رکھ لی, انہوں نے اپنے دل میں بات رکھ لی, اور آج ہمارے کو دوسرا دن ہے جو ہم آپس میں بات نہیں کر رہے. یہ ایک ڈمی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ہم دونوں بہت اچھے دوستوں کی طرح ہیں. اب اس سے میرا بھی تو کردار ہے, میں بات نہیں کر رہا. اگر میں اختلاف اپنی جگہ پہ, میں جا کے ہاتھ ملا لیتا, سلام دعا کر لیتا, خیریت پوچھ لیتا, میں جاتے ہوئے کہہ دیتا کہ اب میں جا رہا ہوں ذیشان صاحب, ٹھیک ہے, یہ بھی کہتے ہیں اوکے, مجھے چھوڑنے دروازے تک آ جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے دل میں رکھی, میں نے اپنے دل میں رکھی, تو وہ جھگڑا ہمارا اگلے 20 دن تک چلتا رہے گا, جب تک کہ ہم دونوں کمپرومائزنگ پوزیشن پہ نہیں چلے جائیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ کانفلکٹ جو ہے وہ کیا ہے, پیدا تو ہو سکتا ہے, سروائیو نہیں کر سکتا, یعنی وہ خود زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ہم اس کو ہم نہ دل میں لے کے چلیں. صحیح ہے نا؟ اور ہم میں بھی جو 2 جینڈرز بیٹھی ہوئی ہیں, اس میں ایک جینڈر اس کو زیادہ سروائیو کرتی ہے. اس کا تعلق ہماری انا سے بھی ہوتا ہے. جس شخص میں انا زیادہ ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو زیادہ کھاد ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, تاکہ اس کا درخت جو ہے وہ کیا ہو, تناور بن جائے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. جی اوور ٹو یو. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے نا, مطلب کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ جتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرو گے کانفلکٹ میں اتنا زیادہ جھگڑا بڑھتا ہے. اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں نا 4-5 دن تو دونوں سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر پارٹیسپیٹ دونوں کرتے تو بڑھتا ہے. تو وہاں پہ یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. نہیں, وہاں پہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا آپ وہاں پہ بھی ہوتا ہے. ویسے میں چلیں آپ کو اس کے, یہ تو چھوٹا سا جوک بھی تھا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا کیونکہ انہیں یہ لائیونیس بھی شو کرنی ہے. آپ کو بتا دوں میری شادی کو 33 سال ہو گئے ماشاء اللہ سے. ابھی سے ہم نے پہلے دن ایک اصول بنایا تھا کہ جب ہم میں اختلاف ہوگا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جب ہم میں اختلاف ہوگا تو ہم میں جو حق پہ ہوگا نا وہ بات کرنے میں پہل کرے گا. کون کرے گا پہل بات کرنے میں؟ جو حق پہ ہوگا بات کرنے میں پہل کرے گا. پھر جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تو ہم نے ان کو بھی یہ بتایا کہ بیٹا جب آپس میں کسی کا بھی اختلاف ہو تو جو حق پہ ہوگا وہ بات کرنے میں پہل کسی بہانے سے بھی کر لیں. اور پھر میں جس آفسوں میں کام کرتا رہا, میں نے ہمیشہ یہ ایس او پی بنایا کہ یار جو اختلاف تو ہوگا, جو حق پہ ہوگا. اب کیا ہوگا, جب میرا جھگڑا ہوا کسی کے ساتھ, مسز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اسٹاف کے ساتھ, تو میں نے کیا کیا, حق پہ اگر میں ہوں تو میں پھر کیا کروں گا, میں کسی نہ کسی بہانے سے کہہ دیتا ہے ایک گلاس پانی دے دیجیے گا, تو کہانی ختم ہو گئی. یہی تو نہیں کہتے ہم, جب مسز نے جائیں ایک گلاس پانی لے کے آ گئیں, میں نے بھی پیا ایک, بس جسٹ. اسی طرح آفس کے اندر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کل جو وہ آیا تھا, میمو آیا تھا, وہ میٹنگ کب ہے, وہ جو فلاں بورڈ کی کسی دن میٹنگ ہونی تھی, انہوں نے جو غصے میں جو تھی, ہماری بھی خواتین کام کرتے ہیں, حضرات بھی کام کرتے ہیں, وہ دیکھ لیں سر نے خود ہی بات کر لیے تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ حق پہ وہ سمجھتی ہیں ہوں, تو وہ مجھ سے پوچھ لیتی ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کل جو وہاں جانا تھا میں فلاں یونیورسٹی میں, تو آپ جائیں گے یا میں جاؤں؟ میں کہتا ہوں آپ چلے جائیے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس سے کیا ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. یہ ہم ابھی ابتدا پہ ہیں, لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈسکس کرنا ہے. ہم تو یہاں اس مسئلے کو حل کم کرنے آئے ہیں نا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ مسئلہ حل کرنے آئے ہیں, کم کرنے آئے ہیں. جی مس, اوور ٹو یو. مس ایسے تو عورتیں بالکل, اصل میں بہت اچھی بات کی مس نے کہا ہے کہ عموماً عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حق پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور حق پہ ہی ہوتی ہیں, تو اچھا ہے کہ وہ کمپرومائز کریں جتنا وہ جو حق پہ وہ آگے بڑھے گا نا. یعنی سمجھ لیں شیلڈ اس کو مل رہی ہے جو حق پہ ہے. آپ لوگ بھی طے کر لیں کہ جو حق پہ ہوگا وہ پہلے بات کرنے, پہلی بات تو مسئلہ ہے نا. تو ویسے تو ادروائز تو آپ دیکھیں ہمارا مذہب کہتا ہے, اس میں حدیث کا مفہوم ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن آخری لمٹ ہے، 3 دن کے بعد تو پھر وہ وائلیشن آف جو نا حدیث میں آ جائے گا۔ تو ہمارے خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا میں کتنے جنازوں میں تو میں ایسا گیا ہوں جہاں پہ ایک بھائی جو ہے، میں ایک ایسے جنازے میں گیا ہوں جب باپ جو ہے نا، جہاں بیٹا جو ہے اپنی ماں کے گھر میں نہیں گیا تھا کہ اس کا اختلاف تھا ماں سے، اس کے مرنے کے بعد اس نے اس کا جنازہ پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن اپنے گھر میں نہیں گیا کہ ماں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا تھا یا میں نے ماں سے یہ کہا تھا۔ اور بھائیوں کی دفعہ میں تو میں نے بہت ہی دیکھا ہے کہ گھر سے باہر ہی بیٹھے رہتے دھوپ کے اندر، کہ وہ طے کیا ہوا تو انہوں نے کہ اپنا بھائی کی میت میں بھی نہیں جانا، تو وہ جنازہ جب باہر آتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہاں ہماری جو کم علمی ہے وہ کہاں لے کے چلی جاتی ہے۔ کوئی سوال ایگو ہے، پڑھیں گے بڑے تفصیل سے۔ آج طے کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کٹ لگانا ہے۔ کس کو کٹ لگانا ہے؟ ایگو کو لگانا ہے اور چیزوں کو بھی لگانا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھنا ہے بنیادی طور پہ اس کو مثبت کیسے کرنا ہے، اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کی کانفلکٹ جو ہے وہ مثبت ہو سکتا ہے۔ اب یہ باس بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ ان کو مدد مل جائے گی، 6 سٹیپس ہم لے کے چلیں گے۔ تو ہم یہ جو گھر میں دیکھیں آگ ہے نا، آگ میں آپ کے قمیض پہ لگا دوں تو کیا ہوگا؟ آپ جل جائیں گے۔ اور آگ میں اگر میں تکوں کے نیچے لگا دوں انگیٹھی کے اندر تو تکے بنیں گے، کتنے مزے کے ہوں گے، باربیکیو کھائیں گے۔ تو آگ ایک ہی ہے، ہم بجائے سے کہ 2 لوگوں کے درمیان میں لگائیں اور بجائے اس کا اچھا نہیں ہے انگیٹھی میں لگائیں۔ تو ہم نے یہ چیز جو ہمارا جوش، جذبہ، ولولہ، انا، ان سب کو ہم لگا دیں جناب، آپ اس سے آگے نکلو تو وہ آگے نکلے گا۔ جی کازز کیا ہیں؟ یہ میجر کازز، یہ صرف کازز تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم میجر کازز پہ بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پولیٹکس۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو اختلاف ہے نا پولیٹکس پہ ہو رہا ہے، اور اب آج کل پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آپ دیکھ لیں پاکستان کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا بیچارہ۔ وہ کہتا ہے یہ سیاسی جماعت ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فلاں ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فلاں ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی گھر، کوئی آفس، کوئی جگہ نہیں بچی ہے جب پاکستان ہماری تقسیم سیاسی طور پہ نہ ہو گئی ہو۔ تو یہ سب سے بڑا دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ ہے پولیٹکس، نمبر گریڈنگ، کہ اس کی بنیاد پہ سب سے زیادہ اختلاف ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارا ریلیجن، مذہب کی بنیاد پہ کوئی ایک مذہب ایک کو پسند کرتا ہے، کوئی دوسرے مذہب کے فالوور ہیں، کوئی تیسرے مذہب کے ہیں، کوئی چوتھے مذہب کے ہیں۔ اچھا فالوور ہونا یا پولیٹکس پہ پسند کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں قدرت نے آپ سب کا سافٹ ویئر، اب تو آپ لوگ خود سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہے نا، آپ سب کا سافٹ ویئر الگ الگ بنایا ہے۔ کسی کو بلو پسند ہے، بہت اچھا کلر ہے، یقین کریں۔ کسی کو ریڈ پسند ہے، یہ بھی زبردست کلر ہے۔ کسی کو بلیک پسند ہے، وہ بھی بہت اچھا کلر ہے۔ ہمارے یہاں یہ سب کانفلکٹ ہے، ہمیں کوئی نہیں ہے کیونکہ قدرت نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اختلاف کی شکل دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے لال رنگ پسند ہے، لال رنگ ہی صحیح ہے، جو نیلے ہیں نا وہ نالائق ہیں، گدھے ہیں وہ۔ اب کیا ہوگا؟ اختلاف شروع ہو جائے گا تگڑا والا، کیونکہ کانفلکٹ شارٹ چیز ہے اور اس سے بڑھتا ہے تو وہ جنگ کانفلکٹ نہیں ہے، وار یا فائٹنگ نہیں ہے آپ جو روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو کانفلکٹ ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے جو خیر ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ ہیں وہ بھی مختلف خیالات آتے ہیں۔ آپ کو ورش کی بلڈنگ جو ہے نا وہ چینج کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اگر سب کا سافٹ ویئر ایک ہی ہوگا تو سب ایک ہی جواب دیں گے کہ آپ وہاں سے اٹھیں اور XYZ روڈ کے اوپر آ جائیں، ہو سکتا ہو نہ ہو۔ لیکن جب آپ کے پاس 50 لوگ ہیں اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے آپ ڈیفینس چلے جائیں، کوئی کہے گا کلفٹن چلے جائیں، کوئی کہے گا آٹومان پہ آ جائیں، کوئی کہے گا لطیف آباد چلے جائیں، کوئی کہے گا قاسم آباد چلے جائیں، کوئی کہے گا سندھی مسلم میں آ جائیں، تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ آپشنز ہمیشہ زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ انہوں آپشنز کے اوپر جائیں گے۔ تو اختلاف کیا ہے؟ خیر، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، یہ قدرت نے ڈیزائن کیا نا۔ ہمیں مختلف رنگ پسند ہیں، مختلف علاقے پسند ہیں، کسی کو مری پسند ہے تو کسی کو کاغان پسند ہے، کسی کو شگران پسند ہے تو کسی کو جو نا وہ گلگت پسند ہے۔ یہ سب اچھی اچھی جگہیں ہیں۔ لڑائی نہیں کہ جس کو مری پسند ہے بولے باقی سارا جہنم ہے، یہ کہتے ہیں تو اختلاف شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچپن میں اچھا لگتا تھا جب ہم لڑتے تھے کہ ہماری امی اچھی ہیں تو ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے ہماری امی اچھی ہیں۔ اب تو ہم سب گرون اپ ہو گئے نا، اس کی بھی امی اچھی ہے، ہماری بھی امی اچھی ہیں۔ تو دوسرا ہے ریلیجن، تیسرا ہے ریس۔ کیا ہے تیسرا؟ ریس ہے۔ بلکہ مردوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ مرد ایک ایسی چیز ہے، مرد ایک ایسی لوگ ہیں کہ جس کو اپنا بچہ اور دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ پھر بھی فلیکسیبل ہے،
وہ یہ زور نہیں دیتا میری بیوی سب سے اچھی. آپ نے دیکھا مرد لڑتے ضرور تھے کہ میری ماں بہت اچھی ہے میرا بیٹا, کسی مرد کو آپ نے یہ لڑتے نہیں دیکھا کہ میری بیوی سب سے اچھی ہے. وہ اس پہ سب راضی ہیں کہ یار سامنے والے کی بیوی اچھی ہے. صحیح ہے. تو تھرڈ آ گیا ریس. یہ جو ہماری ریس ہوتی ہے مختلف, فلاں فلاں پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, یہ ساری ریسز ہیں, اور دوسرے ملکوں میں بھی ریسز ہیں, ہم ان کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں میں ٹپ دوں, ہمیشہ یاد رکھیے گا, فخر یا اختلاف اس بنیاد پہ ہونا چاہیے جو بنیاد آپ کی اپنے کی ہوئی ہے. اگر مجھ میں کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں اور محنت کی ہے میں نے یہاں, اور میری کمیونیکیشن اسکل فرض کرنا اچھی ہیں, تو اس پہ تو میں فخر کر لوں. لیکن میں مرد ہوں, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, اس پہ میں فخر نہ کروں کہ میں عورتیں جو ہے نا وہ جناب اب یہ لیٹ ڈاؤن ہے, اس پہ میں فخر کروں, یا میرا قد اچھا ہے تو اس پہ فخر. یہ جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, قدرت نے مجھے تحفے میں دی ہے. اگر آپ میں سے کوئی گورا ہے, کسی کی ناک اچھی ہے, کسی کی آنکھیں بڑی ہیں, کسی کے اندر ذہانت ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیزیں جو اس کے اپنے کہنے سے نہیں آئی ہیں. ہاں کوئی ہارڈ ورکر ہو گیا ہے, محنت کر کے, کوئی تیز چلتا ہے, کوئی 18 گھنٹے کام کرتا ہے, کوئی آؤٹ آف باکس سوچتا ہے, وہ کمال کی بات ہے, کیونکہ وہ چاہتا تو وہ بھی سست ہو سکتا تھا. تو فخر جب کریں اور اختلاف بھی جب کریں جو چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے ویک ریلیشن شپ. اختلاف ہمارے وہاں بھی بڑے زبردست ہیں. جس کو ہم اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہیں نا, آپ دیکھ, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہیں اس کو تو جوتے میں ہم پاؤں رکھتے ہیں نا, اس کو تو ہم بڑا سمجھتے ہیں, اس سے اختلافات عموماً ہمارے اچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں, چاہے کسی بھی اس میں آپ کو کمزوریاں کوتاہیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے مذہب ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, تو جو جہاں آپ کے ریلیشن شپ کسی کے ساتھ خراب ہوتے ہیں نا, اس کے ساتھ ہی مزید خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اگر کسی پڑوسی ملک کے ساتھ اختلافات خراب ہیں تو ہمارے تو اختلاف اور خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ خراب ہیں تو ہم ذرا سے بھی کچھ ہمیں تھپڑ مارتا ہے, کوئی کہیں سے تو ہم سمجھتے ہیں وہیں سے تھپڑ آیا ہوگا, اور وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے. کیونکہ ویک ریلیشن شپ ہوتی ہے تو ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے, ہمارے اور مزید چیزوں کو ہم جو ہے نا کمزور پہلو پہ کھیل لیتے ہیں. پرسیپشن, ہم سب کے اندر سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے نہیں سافٹ ویئر. اب تو آپ سمجھ گئے نا سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے, اس سافٹ ویئر کے حساب سے ہم قیاس کرتے ہیں. آپ میں سے جتنے بھی لوگ تھے, آپ نے 4 حصے تھے بنے, جو 26 افراد ہیں, 24 افراد ہیں, اس میں سے 6 کے 4 گروپ بنے. ایک 6 سمجھیں کہ سر بہت کرک ہیں, بہت تیز ہیں, صحیح ہے نا. ایک نے کہا نہیں شریف آدمی ہے لیکن سمجھدار لگ رہے ہیں. ایک نے کہا نہیں ایویں ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک گروپ کی اور کوئی رائے ہوگی. میں تو ایک ہی آدمی ہوں, رائے کتنی ہیں, 4 ہیں. ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوتی ہے, یعنی میں 4 گروپس بنا لیے. اس کا کیا ہے, یہ قیاس ہے. اس کے لیے آپ کا جو پرانا ڈیٹا تھا, آپ کی آنکھیں, آپ کا دماغ, سافٹ ویئر, میری جیسے شکل کے لوگ جو آپ کی زندگی میں پہلے آئے, انہوں نے سب کیا کیا, انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا آپ نے میرے جیسے مجھے کر لیا. پہلے بھی ٹرینر آیا تھا, اس طرح 2 نمبری کر کے گیا تھا, پہلے بھی ٹرینر آیا تھا, اس نے بڑا زبردست سمجھایا تھا. پہلے بھی جو ظفر آپ کی زندگی میں آیا تھا وہ دھوکے باز تھا, اور یہ نہیں, ظفر نام کے جو لوگ آتے ہیں بڑا مثبت ہوتے ہیں. اب جس کے ساتھ جو تجربہ علم ہے اس کے, تو آپ لوگ جو ساتھ کر رہے ہیں نا, جب میں پہلی مرتبہ ورج میں آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا, میں نے بھی یہ فرضی بات ہے, اور میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو بدر ہے نا وہ بڑے کایاں ہیں, سب سے دوستی کرتا ہے پھر اس سے ادھار لیتا ہے تو نہیں نا کوئی بدر بھائی دیے. ایک دفعہ میں نے ایسی مثال دی کسی لڑکی کی, کہا میں نے کہا فرض کریں اریبہ ہے, اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے, تو پتہ چلا اس کلاس میں اریبہ واقعی میں تھی. میں نے کہا بھائی سوری بھائی, صحیح ہے نا. تو پتہ چلا بدر, تو اب میں نے کیا کیا, میں نے خود ہی پرس کیا یہ جو نا یہ ایسا کام کرتا. پتہ چلا بدر تو سب سے زیادہ شریف آدمی تھا, اس کے اختلاف تھا بدر کے ساتھ, تو اس نے آ کے میرے کو کچھ کہا. تو ہم کیا کرتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں. جب پرسیو کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ٹالرنس ہمیں کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے, اور پھر ہمارے اس کے ساتھ اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ویلیوز ہیں. یہ ویلیوز ہیں اقدار. کیا ہیں یہ ویلیوز؟ اقدار سمجھتے ہیں آپ لوگ, کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اقدار کہہ رہے ہیں ہمارا لائف اسٹائل, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, مذہب کی اہمیت کتنی ہے. میں ایک جگہ جاب کرتا تھا, ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا, بہت اچھا, بہت اچھی پوزیشن میں تھا. میں نے آئی ایم گولڈ میڈلسٹ ان ہوٹل مینجمنٹ ایز ویل. وہاں پہ ترکی سے لڑکیاں آتی تھیں, ایئر لائنس میں تھی, ٹرکش ایئر لائن کی. تو ایک ہم مسلمانوں میں, ہم پاکستانی جو ہے ہمارے ذرا یہ لپڑا, ہم لوگوں سے خیر خیریت کے مذہبی پوچھتے ہیں, وہاں کرسچن بہت تھی.
اس نے کہا دو آئی ایم مسلم بٹ اٹ ڈز ناٹ میک مچ ڈفرینس ود می. اور میں جب ترکی گیا تو میں نے دیکھا 92 کے اندر کہ واقعی میں مذہب کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ کس چیز کی ورتھ آپ کے اس میں اہم ہے, آپ کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں. یعنی آپ کی نظر میں ماں باپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کی نظر میں بڑوں کی کیا ہے, استادوں کی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کس کو آپ ورتھ کس کی ہے. تو جو اقدار ہے ہماری, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, تقریبات ہیں, مذہب ہے, ثقافت ہے, اہمیت کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو اس کو ہم جو ہے نا اس کے اوپر پہ ڈفرینس اوپینین بھی بہت ہوتا ہے. میں فرض کریں کسی ایک ویلیوز کو ماننے والا ہوں, میں نے کہا جی میرے والدین نے مجھ سے یہ کہا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا, صحیح ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا تم والدین, ہمارے بھی تو والدین تھے, ہم نے تو کبھی نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. تو اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں والدین کی اہمیت اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ میری نظر میں تھی. آئی میری سمجھ میں. تو وہ جو ویلیوز ہیں, جس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے, وہ سارا کیا. پھر ویلیوز کے بعد یہ کنٹینیو ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہمارا کنٹینیو ہے پلیز دیکھیں. یہ جنرل یہ میجر ایشوز ہیں, کازز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سب میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر جو نا ویلیوز ہوگا, پھر لیک آف کمیونیکیشن. کیا ہے یہ لیک آف کمیونیکیشن؟ ہم رابطے میں کمزور ہوتے ہیں. جب آپ رابطے میں کمزور ہوں گے نا تو آپ کا خود بخود دوسرا پلڑا جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہوگا, دوسرا پلڑا بھر جائے گا. یہ قیاس والا ہم نے پچھلی سلائڈ میں پڑھا تھا نا, پرسیپشن کیا کرتی ہے, قیاس کرتی ہے. جب ہم نے لوگوں سے خود رابطہ نہیں کیا, ان سے پوچھا نہیں آپ کیا کرتے ہیں, کیسے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, دیر تک کیوں بیٹھے ہوئے, اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, خاموش کیوں رہتے ہیں, تو اب کیا ہوتا ہے پھر ہم اس کو خود ہی قیاس کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ جب کمیونیکیٹ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جو ایک خاتون خاموش رہ کے کام کر رہی ہیں ان کے گھر میں کچھ مسائل ہیں. وہ جو ایک مرد خاموش ہے بیچارہ, اس کے والد بیمار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ مغرور ہے, یہ بات کرنے کو پسند نہیں کرتا, یہ جو نا آئسولیٹ رہنے کو پسند کرتا ہے, یہ ایکٹیو نہیں ہے. وہ بھی ایکٹیو ہوگا کسی وجہ سے ہوگا. تو جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے اندر کی باتیں کیا ہوتی ہے پتہ چلتی ہے, ہم لوگوں کی زندگی میں جھانکیں رابطے کے ذریعے اور آگے بھی آئے گا. تو کمیونیکیشن از مسٹ. اور دنیا میں 3 اہم ترین کام ہے نا, اس میں صحیح کمیونیکیشن کرنا. وہ ایک بڑا اچھا غزل تھی, اس میں تھا دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یعنی اگر ہم اپنے دلوں میں بات رکھیں گے نا تو ہمارے درمیان میں اختلاف و مسئلے مسائل بڑھتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. صحیح ہے, وہ بڑا زبردست ہے یہ پوری غزل کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. اسی کا اگلے شعر تھے. ورلڈ ڈرائیوز اس, ہم تو سیدھے سارے کے سارے, باہر سے کوئی ایک آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے بھائی کس ظالم کے پاس کام کر رہے ہو, ذیشان تو ڈاکو ہے, یہ تو لوٹ رہا ہے آپ لوگوں کو. آئی میری بات سمجھ میں؟ اب آپ کے سافٹ ویئر میں ڈل گئے ہو, یہ ڈاکو کے پاس کام کر رہے ہیں. اب ہم نے مخالفت شروع کر دی. اب ہم ان کی کمزوری پہ دیکھیں گے, کتنے بجے آ رہے ہیں, کتنے بجے آ رہے ہیں, کس کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہیں, لڑکوں کو غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خود نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, دوست یہاں پہ آتے ہیں سارے کی ساتھ. اب وہ جو کلائنٹ آ رہا ہے نا وہ بھی ہمیں دوست لگ رہا ہے ان کا. وہ جو نیٹ پہ یہ سرفنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ جو کسی کو یہ ڈانٹنے کے بعد تھوڑا سا جوک کر رہے ہیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا. کسی نے ہمارے کان میں ڈالا, ان کے کان میں ڈالا کہ جو فلاں جو سرفراز جو ہے نا یہ 1 نمبر کام چور ہے, اور یہ فراڈیا بھی ہے, پہلے بھی یہ جو ہے نا کہیں سے 2 نمبری کر کے آیا ہے. اب جناب یہ تو اب کیا ہوگا, کانفلکٹ شروع ہوگا. یہ ہر وقت فراز پہ نظر رکھیں گے. اس کی ماں بیمار ہے, اسپتال سے آ رہا ہے, تب بھی ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ یار یہ 2 نمبری کر رہا ہے, یہ ایسا ہی ہم جو. تو یاد رکھیں گے کہ ہمارے کانفلکٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی اور شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اوور ایکسپیکٹیشن بہت بڑا ہے. آپ میرے آفس آئے, میں آپ کو نیچے سیڑھیوں تک لینے گیا, آپ کو لے کے آیا, آپ کو چائے پانی اس کے ساتھ پھر پیٹیس سموسے بھی کھلائے, صحیح ہے نا. تو اب کیا ہوگا کہ میرے سافٹ ویئر میں ڈل گیا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے مجھے ورج والوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کا. آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو وہ 1 گھنٹہ دیا جب تک کہ آپ نے خود نہیں کہا, کام کیا آپ نے. آپ کے پاس جب میں آیا تو کسی بھی وجہ سے خود ہی اندر آیا,
خود ہی تلاش کیا، خود ہی بیٹھا، بڑی کہہ کے پانی مانگا، اس کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، فائلیں دیکھنے لگ گئے، دوسرے کام لگ گئے۔ تو میں توقع کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے اتنی سروسز دی تھیں تو آپ بھی کم سے کم اس کے 90% تو میں ڈیلیور کریں۔ یہ سارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یہی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرا بہت پرانا دوست 20-25 سال کا دوست تھا، بینک کے اندر بہت اچھی پوسٹ پہ تھا۔ ایک دفعہ میں اس سے ملنے کسی کام سے گیا، جب میں اس کے کام سے گیا تو پوچھتا پہلی منزل پہ اس کا آفس تھا۔ آپ میں سے آدھے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، حیدرآباد کی بڑی شخصیت ہے اور میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ۔ جب میں اس کے پاس گیا نا تو میں خود ہی مل کے جا کے اس کی سیٹ پہ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھا، پھر میں واپس آیا، اس نے میری سیٹ سے ہی رخصت کر دیا۔ تو میں بہت ہرٹ ہوا، کم سے کم 4-5 سال تک پھر میں نے اس سے پیچھے مڑ کے خبر بھی نہیں کی۔ یہی وجہ، میں توقعات کر رہا تھا کہ وہ جب میرے پاس آتا تھا تو میں اس کو بھرپور عزت دیتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ تو توقعات جو ہے نا وہ مارتی ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا بینک چینج ہو گیا، وہ تھوڑا سا اوپر کی وجہ نیچے والی سیٹ پہ آ گیا۔ جب نیچے والی سیٹ پہ آ گیا تو اس کو پھر ہمارے جیسے دوستوں کی دوبارہ ضرورت پڑی، لیکن پھر وہ الحمدللہ نیچرل زندگی گزارنے لگا۔ وہ جو سیٹ کا ایک مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، تو وہ ایکولی پوزیشن پہ آؤ۔ زندگی میں اس طرح ہوتا ہے، کم مصروفیت کی وجہ سے، کبھی سیٹ کی وجہ سے، کبھی مزاج کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پلٹ کے اس جیسا نہیں کرتے۔ اور خاندان میں تو جھگڑے اس پہ ہوتے ہیں۔ ہم ایک شادی میں گئے، وہاں پہ شادی حال میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اٹھایا، دولہا کے ابا نے پیسے اور اپنے سالے کو واپس کر دیے کہ میں نے تمہارے بیٹے کی شادی میں اتنے 1000 روپے دیے تھے، تم نے اتنے 100 روپے کیوں دیے میرے بیٹے، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی حال کے اندر ہی کی بات ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو روک دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم یہاں 2 منٹ کا بریک کرتے ہیں،